قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. ہماری گفتگو جو ہے وہ شروط لا الہ الا اللہ کے متعلق چل رہی تھی. لا الہ الا اللہ کی شرطیں، یعنی جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی لا الہ الا اللہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور اس کی مثال آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک چابی کی طرح ہے اور اس کی جو شرطیں ہیں وہ چابی کے دانت ہیں. اگر چابی میں دانت نہ ہو تو وہ چابی بیکار ہے، پلین چابی کی کوئی اہمیت نہیں. تو اسی طریقے پر لا الہ الا اللہ بغیر اپنے شروط کے بیکار ہے، یعنی اس کا کہنے والا اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے شروط کو پورا نہ کرے. اور اس کے تقریباً 4 شروط کا تذکرہ ہو چکا. 5ویں شرط پر ہماری آج کے درس میں انشاءاللہ، اور 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں جو شروط ہے انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی. تو بغیر کسی تاخیر کے ابتدا کی جاتی ہے. 5ویں جو شرط ہے وہ ہے المحبہ المنافیہ للبغض والکرہ. 5ویں شرط کیا ہے؟ محبت، اردو میں جس کو محبت کہتے ہیں. اور محبت یہ ناپسندیدگی اور بغض کی اپوزٹ ہے. ہم جس کتاب کو فالو کر رہے ہیں وہ کتاب فضیلت الشیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی ہے. شیخ فرماتے ہیں اس شرط کو ذکر کر کے محبت جو ناپسندیدگی اور بغض کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، اس کو وہ کیسے لا الہ الا اللہ کے کہنے والا اس کو انجام دے گا، اس کو بیان کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں وذالک، اور یہ ایسے ہوگا بأن يحب قائلها الله ورسوله ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده. شیخ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے کہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے، اس کے رسول سے، دین اسلام سے، اور اللہ کے اوامر، اللہ کی جانب سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو انجام دینے والے مسلمانوں سے، اور اللہ کے حدود جو اللہ نے لمٹ بنا دیا ہے اس لمٹ کے اندر رہنے والے مسلمانوں سے محبت کی جائے. یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. اس کو تقاضا بھی کہہ سکتے ہیں. آپ نے زبان سے اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو آپ کا یہ اقرار کرنا تبھی فائدہ دے گا جب آپ اللہ رب العالمین سے محبت کریں، اس کے رسول سے محبت کریں، اور آپ کے جو مسلمان بھائی ہیں، جو آپ کے مسلمان بھائی ہیں، ان سے، ان کے اسلام اور ان کے ایمان کی وجہ سے آپ کے دل میں ان کے لیے محبت ہونی چاہیے. اور کہا وَأَن يُبْغِضَ مَنْ خَالَفَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور ساتھ ساتھ جو لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتے ہوں ان کے متعلق آپ کے دل میں بغض ہونی چاہیے. وَأَتَى بِمَا يُنَاقِضُهَا مِنْ شِرْكٍ أَوْ كُفْرٍ، اور یعنی ان لوگوں سے جو لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی مخالفت میں ایسی چیزیں لاتے ہیں جو اس کی اپوزٹ ہے، جو اس کو توڑ دینے والی ہے، چاہے وہ کفر ہو یا شرک ہو، کچھ بھی ہو. تو ایسے لوگوں سے آپ کے دل میں خالص بغض ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ یہاں کفار، مشرکین، ملحدین، مرتدین، منافقین، یہ تمام لوگ مراد ہیں. تو مسلمان کے دل میں کسی کافر کے لیے ذرہ برابر بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ کافر ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کا انکار کیا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، والعیاذ باللہ. لہذا شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ مسلمان کافر سے محبت نہیں کر سکتا،
کافر سے محبت نہیں کر سکتا، نہ تو اس کے دین اور مذہب کی بنیاد پر اس سے محبت کر سکتا ہے، اور نہ دنیاوی کسی فائدے کے لیے اس سے محبت کر سکتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر کوئی انسان کسی کافر سے اس لیے محبت کرے کہ وہ کافر ہے، کسی ہندو سے اس لیے محبت کرے کہ وہ ہندو دھرم کا ماننے والا ہے، کسی یہودی سے اس لیے محبت کرے کہ وہ یہودی ہے، اس کے مذہب کی وجہ سے اگر محبت کرے گا تو پھر وہ خود مسلمان، وہ جو محبت کرنے والا ہے وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کافر سے اس کے دین اور اس کے مذہب کی بنیاد پر آپ ذرہ برابر محبت نہیں کر سکتے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں فلاں دھرم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، دیکھو ان کی تہذیب، جا کر کے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کوٹ پینٹ ٹائی پہنتے ہیں، اپنے مردے کو بھی اس میں اسی اچھے کپڑے میں دفناتے ہیں، تم لوگ کیا سادہ کپڑا میں دفنا دیتے ہو؟ آپ نے ان کے دین سے، ان کے مذہب سے محبت کا اظہار کر دیا، یہ کفر ہے۔ تو اولاً تو کافر سے آپ ان کے دین اور ان کے مذہب کی بنیاد پر محبت نہیں کر سکتے، اور کیا کافر سے کسی دنیاوی فائدے کی بنیاد پر، کسی دنیاوی وجہ کی بنیاد پر، دین کے علاوہ کسی بھی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے۔ کافر سے اس کے مذہب کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی آپ محبت نہیں کر سکتے۔ مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، بہت اچھا طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر، لیکن کافر ہے، تو آپ اس لیے کہ وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے، اس سے آپ محبت کرنے لگ جائیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کفر تو نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کے دین اور اس کے مذہب کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی، آپ اس سے کسی دوسری وجہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تفصیل کا بھی موقع نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو محبت ہے یہ آپ کو اس کے مذہب کی محبت کی جانب لے جا سکتی ہے۔ اس کی بہت جیتی جاگتی مثال آج کے معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت ساری مسلم لڑکیاں مرتد ہو جا رہی ہیں، مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر کے، شادی کر کے اپنا دین اور مذہب بدل دے رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو کر کے ہندو بن جا رہی ہیں، کرسچن بن جا رہی ہیں، کچھ بھی بن جا رہی ہیں۔ کیا یہ اچانک ہو گیا؟ نہیں، پہلے اس ہندو لڑکے سے اس نے کسی دوسری وجہ سے محبت کی تھی، پہلے اس کا لگاؤ کسی اور وجہ سے ہوا، اس کا اچھا کلاس میٹ تھا، اس سے بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا، ابھی اس کا دین دھرم کچھ نہیں معلوم تھا اس کو، تو اس محبت نے کیا کیا، اس کو اس محبت کی جانب لے کر کے چلا گیا، اس کے مذہب کی بنیاد، حتیٰ کہ اس نے اپنے اسلام دین کو چھوڑ دیا، جو دین حق ہے اس کو چھوڑ کر کے وہ مرتد ہو گئی، اور پھر کافر ہو کر کے اس سے شادی کر لیتی۔ کتنا بڑا فتنہ آج معاشرے میں، اس کی بہت ساری وجوہات ہے، اس کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا فی الحال۔ تو کافر سے نہ ان کے دین اور مذہب کی بنیاد پر محبت کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ کفر ہے، اور نہ اس کے علاوہ کسی اور بنیاد پر محبت کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ حرام ہے۔ صرف ایک ہی وجہ بنتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے محبت کی اجازت دی ہے، اور وہ ہے فطری محبت۔ فطری محبت، جیسے باپ اگر مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، تو ان دونوں کے درمیان ایک فطری محبت ہوتی ہے جس پر والدہ محترمہ کی مغفرت کی اجازت طلب کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اجازت نہیں دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیوں جاری ہوئے؟ والدہ کی محبت میں، یہ فطری محبت تھی، اس آنسو پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، تو یہ جو فطری محبت ہے اس کی اجازت ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ واجب ہوتی ہے، اس محبت کی بنیاد پر اچھا برتاؤ کرنا واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر والدین اگر کافر ہیں اور بیٹا مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک میں ان کی اطاعت نہ کرنا لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ اور اسی طریقے پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا نکاح، مسلمان مردوں کو اجازت دی ہے کہ وہ یہودی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوا، کسی مسلمان مرد نے کسی یہودی عورت سے نکاح کر لیا، تو میاں اور بیوی ہونے کی وجہ سے، شوہر اور بیوی ہونے کی وجہ سے درمیان میں جو محبت ہوتی ہے وہ فطری محبت ہے، اس کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اگر وہ نہیں تو پھر رشتہ کہاں رہا؟
تو اس محبت پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ رشتے کی وجہ سے وہ محبت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ چونکہ وہ کافر ہے لہذا اس کے کفر کی وجہ سے دل میں بغض ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد شیخ کہتے ہیں او يناقض كمالها من بدع ومعاصی، یا اسلام کے خلاف، اسلام کے اپوزٹ یا اسلام کے کمال کو توڑنے والی کسی ایسی چیز کو لائے. اسلام اور شریعت جو ہے ہماری، یا ایمان آپ کہہ سکتے ہیں، مکمل ایمان کو ختم نہیں کر رہا ہے کوئی انسان، لیکن ایسی چیز کو انجام دے رہا ہے جس سے ایمان میں کمی پیدا ہو رہی ہے، اسلام میں کمی پیدا ہو رہی ہے. جیسے وہ بدعت کرے، بدعت انجام دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، گناہ انجام دے، تو ایسی صورت میں اس انسان سے بھی بغض رکھا جائے گا. لیکن شیخ نے تفصیل نہیں بیان کی ہے، اس لیے کہ یہاں تفصیل اس تعلق سے اس ٹاپک پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے. لیکن اہل علم نے بیان کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، دیگر بہت سے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ مسلمان بھی ہے، موحد ہے، اور ساتھ ساتھ گناہ کے امور بھی انجام دیتا ہے، گنہگار بھی ہے، فاسق ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے. مثلا کوئی مسلمان ہے، شراب بھی پیتا ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن شراب بھی پیتا ہے، یا کوئی یہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی مسلمان ہے سود کھاتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہم کیسا معاملہ رکھیں؟ ایسے لوگوں سے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کفار کی طرح بغض نہیں رکھا جائے گا، پہلی چیز. دوسری چیز، ان لوگوں کے ایمان اور ان لوگوں کے نیکیوں کے حساب سے ان سے محبت کی جائے گی. جتنی نیکی ہے، اگر نیکی کو پلہ بھاری ہے تو آپ محبت زیادہ کریں گے، اور گناہ کا پلہ کم ہے تو کم محبت کریں گے، ہاں بغض کم رکھیں گے، نفرت کم کریں گے ان سے، ٹھیک ہے. تو کوئی مسلمان ہے جو گناہ کرتا ہے، فاسق ہے، تو اس سے دونوں چیز آپ رکھیں، محبت بھی رکھیں گے، بغض بھی رکھیں گے. اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے اس سے محبت رکھیں گے، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے فسق و فجور کی وجہ سے اس سے بغض رکھیں گے. اور دونوں اسی حساب سے ہوگا، جتنا ایمان جتنی نیکیاں اتنی محبت، جتنا فسق جتنا فجور اتنا بغض. شیخ کہتے ہیں عملا بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے ہم ایسا کریں گے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرنا اور اللہ رب العالمین کے لیے بغض رکھنا. ومما يدل على اشتراط المحبة في الإيمان قوله تعالى، اور وہ دلائل جو محبت یہ شرط ہے اس بات پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے ایک دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ جنہوں نے دوسروں کو اپنا دوست بنا لیا، اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. انداد یہ ندن کی جمع ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا برابر ٹھہرا دیا. جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں ویسے ان کو بھی ان کی بھی عبادت کرتے ہیں. اور کہا یحبونہم کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یہ لوگ ان سے جن کو انہوں نے اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا ہے، ان سے اللہ کی محبت کی طرح محبت کرنے لگتے ہیں. بلکہ کہا والذین آمنوا، ہاں اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے شدید محبت ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے، اللہ کی طرح کسی سے محبت نہیں کرتے. تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. تبھی نہ اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کے تعلق سے کہا کہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں. کیا ضرورت تھی محبت ذکر کرنے کی؟ اس لیے کہ محبت ایمان کا حصہ. پھر ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہوں نے ایمان لایا وہ اللہ رب العالمین سے سب سے شدید محبت، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی طرح محبت کسی سے نہیں کرتے. وفی الصحیحین، شیخ کہتے ہیں اور صحیحین کے اندر روایت ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں ایسی ہیں
کہ جس میں یہ ہوں گی وجد حلاوت الایمان، تو وہ ایمان کی چاشنی کو محسوس کرے گا، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا. یعنی ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہے وہ انسان. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو. سب سے زیادہ محبت وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والا ہو. یہ پہلی چیز ہو گئی. پھر اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بنائی، کہا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ انسان صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرے، صرف اللہ ہی کے لیے. پہلی چیز تو اللہ سے محبت کرے، پھر اس کے بعد دنیا میں وہ کسی سے اگر محبت کرے تو صرف اللہ کی بنیاد پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت نازل کی ہے اس کی بنیاد پر. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے. وَأَن يَكْرَهَ، اور تیسری چیز، اور وہ یہ ناپسند کرے اس بات کو، أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ وہ کفر میں دوبارہ لوٹ جائے. كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جس طریقے سے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے ویسے ہی کفر میں دوبارہ لوٹنے کو ناپسند کرے. یہ ہے ایمان. جب بتائیے وہ لڑکیاں جو لڑکوں سے، ہندو اور کافی لڑکوں سے شادی کر کے بھاگ جا رہی ہیں، ان کا کہاں ہے ایمان؟ لہذا یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تو محبت پر بات ہو رہی تھی. یہ پانچویں شرط ہے لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے، کہ آپ صرف اللہ رب العالمین سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کریں، اور تمام کفار سے خالص بغض رکھیں. اور مسلمانوں میں جو فاسق ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ایمان کیسا ہے ان کا، یعنی ان کی نیکیاں کیسی ہیں، اور فسق و فجور کیسا ہے. جیسی نیکیاں رہیں گی آپ کو ان سے محبت اتنی ہی کرنی ہے، اور جیسے گناہ اس کے ہوں گے اسی اعتبار سے، اسی حساب سے آپ کو اس سے بغض رکھنا ہے، نفرت کرنی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے جو چھٹی شرط ہے، وہ ہے الانقیاد المنافی للترک. الانقیاد کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، اور یہ چھوڑ دینے کی منافی ہے. آپ کو کسی نے کچھ کہا، آپ نے مان لیا، اطاعت کی، یہ ہے انقیاد. جھک گئے آپ، اس کے پیچھے چل دیے. اور ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ترک، چھوڑ دیا آپ نے، نہیں مانی بات. تو لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ مطیع اور فرما بردار ہو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکنے والے ہو، اطاعت کرنے والے ہو، سر تسلیم خم کرنے والے ہو. شیخ کہتے ہیں فلا بد لقائل لا الہ الا اللہ ان ينقاد لشرع اللہ ويذعن لحکمہ، کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے. وَيُسَلِّمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اپنے رب کی جانب انابت اختیار کرو، اور اس کی جانب چل دو، اسی کی جانب متوجہ ہو جاؤ، اپنی لگام کو اس کے ہاتھ میں دے دو. وقال تعالی، اور اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بہترین اسلام والا کون ہے کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دیا. وَهُوَ مُحْسِن، وہی احسان کرنے والا ہے. وَمَعْنَا أَسْلِمُوا، شیخ کہتے ہیں جو اس آیت سے پہلے والی آیت میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا کا معنی بیان کرتے ہیں. وَمَعْنَا أَسْلِمُوا وَأَسْلَمَ، دوسری آیت میں کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ. ان دونوں کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فی الآیتین، ان دونوں آیتوں میں، ای انقاد وَأَذْعَنَ، یعنی مطیع و فرمانبردار ہو گیا، جھک گیا. اسلمہ یسلمو کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا. مسلم کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت میں مسلم اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی نکیر اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی. تو مسلمان کو مسلم کہا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نکیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی. اچھا، انقاد مترادف ہے. اس کے بعد ساتویں شرط ہے القبول، آخر شرط ہے.
آخری شرط القبول، قبول کر لینا. کس چیز کو؟ لا الہ الا اللہ اور اس کی شروط اور اس کے تقاضے کو قبول کر لینا. آپ نے جان لیا، اطاعت کر لیا اور سب کچھ کر لیا، آخر میں قبول ضروری ہے. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ رد، ٹھکرا دینا. شیخ کہتے ہیں فلا بد من قبول هذه الكلمة قبولا حقا بالقلب واللسان. اس ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ اس کلمے کو دل اور زبان دونوں سے قبول کیا جائے. دل اور زبان دونوں سے قبول کیا جائے. اس لیے کہ آپ نے اس سے پہلے کی جو شروط دیکھیے، اس سے پہلے کیا شرطیں گزری ہیں؟ علم ہے، یقین ہے، اخلاص ہے نا. سب سے پہلی شرط کیا تھی؟ علم. آپ نے جان لیا، پھر آپ نے یقین کر لیا، پھر آپ بالکل مخلص ہو گئے، ہے نا. پھر آپ نے ساتھ ساتھ آپ اپنے اقرار میں سچے بھی ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، منافقوں کی طرح سچے ہیں آپ، ایمان والوں کی طرح. پھر اس کے بعد آپ نے اس کلمہ اور اس کے کہنے والے اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اور یہ کلمہ جن جن لوگوں سے محبت کرنے کا تقاضا کرتا ہے، آپ نے ان سے محبت بھی کر لی. اور آپ شریعت کے اطاعت و فرما برداری میں بھی لگ گئے، اللہ رب العالمین کے لیے جھک گئے. لیکن آپ نے اگر قبول نہیں کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جنہیں کتاب عطا کیا تھا، یہود و نصارہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اسی طریقے پر وہ اس کتاب کو جو ہم نے ان کو دیا تھا وہ جانتے پہچانتے تھے، اچھی طریقے سے جانتے تھے، کوئی شک نہیں تھا انہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے ایک فریق ایسا تھا جو حق کو چھپاتا تھا، بلکہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے. اس کتاب میں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اس کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چھپا لیا، قبول نہیں کیا اس چیز کو، چھپا کر کے اس کو سائڈ لگانا چاہا. تو جاننا، علم حاصل کر لینا، اس کے اوپر یقین کر لینا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اتنا یقین تھا ان کو جتنا یقین ان کو اپنے بیٹے ہونے پر ہے. ان کا بیٹا کوئی ہے، وہ اپنے بیٹے کو جس یقین کے ساتھ جانتے ہیں، اتنا یقین ان کو اس کتاب کے اوپر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتاب ان کو عطا کی. لیکن کیا ان کا یقین ان کو کچھ فائدہ دے سکا؟ نہیں. تو قبول بہت ضروری ہے، قبول بہت ضروری. اسی طریقے پر وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے حدود پر اور اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ احکامات پر اعتراض کرتے ہیں، وہ در حقیقت رد کرنے والے ہیں، وہ قبول کرنے والے نہیں. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو کہتے ہیں کیا اسلام نے 4 شادی کی اجازت دے دی، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہوا پرستی ہے، نفس پرستی ہے، خواہشات پرستی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہوس پرستی ہے. ہم نہیں مانتے اس کو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اجازت دی، شرائط اس کے بیان کیے، انسان کو کھلے سان کی طرح چھوڑ نہیں دیا، شرائط بیان کیے کہ اگر عدل کر سکو اور تمہیں پکا یقین ہو تبھی کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی رکھو. یہ شرط لگائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو کوئی انسان اعتراض کرے کہ یہ کیا اسلام میں 4 شادیاں، یہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کر ڈالی. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اسلامی حدود پر اعتراض کرتے ہیں کہ چوری کیا تو ہاتھی کاٹ ڈالو گے، پوری زندگی ختم ہو جائے گی اس کی ایک چھوٹی سی چوری کرنے کی وجہ سے. اچھا زنا کیا تو اس کو پتھر سے مار کر کے قتل کر دو گے. یہ اعتراضات کرنے والے در حقیقت رد کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے ایمان کا، ان کے کلمے کے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں، یہ قبول کرنے والے نہیں. لا الہ الا اللہ کے اگر آپ اقرار کرنے والے ہیں تو ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ جن چیزوں کے قبول کرنے کا تقاضا کرتا ہے ان کو قبول کریں، آپ شریعت کو قبول کریں، آپ اللہ رب العالمین کے احکامات، اس کے فرامین کو قبول کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں آپ کو بیان فرمائی ہیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور جس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے اس کو قبول کریں، اس پر زبان تان دراز نہ کریں، اعتراض نہ کریں، نکتہ چینی نہ کریں کہ یہ کیوں اور وہ کیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز زیادہ مناسب ہے، کون سی چیز مناسب نہیں ہے. تو اس نے جب یہ احکامات نازل کیے ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ اعتراض کرنے والے. لہذا جو لوگ آج کے زمانے میں اللہ کے احکامات پر
حدود پر اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ در حقیقت قبول کرنے والے نہیں، وہ لوگ رد کرنے والے ہیں، اس کلمے کو بیکار قرار دینے والے ہیں، یعنی ایسی چیز کا ارتکاب کرنے والے ہیں جو چیز اور یہ کلمہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. لہذا قبول بہت ضروری ہے. شیخ کہتے ہیں وقد قص اللہ فی القرآن الکریم علینا انباء من قد سبق ممن انجاهم اللہ لقبولهم للا الہ الا اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایسے بعض قصے بیان کیے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کی کہ جنہیں لا الہ الا اللہ کے قبول کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اجازت دی، اللہ رب العالمین نے نجات دے دی. وانتقامه واہلاکه لمن ردها ولم يقبلها. اور اللہ رب العالمین نے بعض ایسے قصے بھی بیان کیے ہیں کہ جن میں ان لوگوں سے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، اس کو قبول نہیں کیا، یعنی لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا. یہ لا الہ الا اللہ جن چیزوں کے قبول کرنے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اللہ کی پوری شریعت، اس کو قبول نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا. قال تعالی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، ہم نے اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو نجات دیا. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے اوپر اسی طریقے پر مومنین کو نجات دینا یہ ہمارے اوپر حق ہے ان کا. تو اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو اور ایمان والوں کو نجات دیا. کیوں نجات دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو قبول کیا، اقرار کرنے کے بعد اس کو قبول کیا، اس کے اپوزٹ کسی چیز کو انجام نہیں دیا، اللہ رب العالمین کی شریعت پر اعتراض نہیں کیا. اس کے بعد کا وقال، اور اللہ رب العالمین نے کہا انہم کانوا، مشرکین کے بارے میں اللہ نے کہا انہوں نے کیسے انکار کیا، کیسے قبول نہیں کیا. کہا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ تکبر کرتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے، تکبر کرتے ہیں، یعنی رد کر دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے. وَيَقُولُونَ، کیسے اطراء کر کے اور تکبر اور گھمنڈ میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک پاگل شاعر کی وجہ سے کیا ہم اپنے بہت سارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. گویا لا الہ الا اللہ کا کھلے عام وہ انکار کیا کرتے تھے. تو چاہے آپ کھلے عام انکار کریں یا مخفی طور پر یا انڈائریکٹلی انکار کریں، انکار تو انکار ہے. لہذا انسان کو بہت محتاط ہو کر کے اپنے قدم زندگی میں بڑھانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا قدم بڑھ جائے جو لا الہ الا اللہ اور اس کے شروط اور اس کے تقاضوں کے خلاف ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی قدم ایسا بڑھ جائے جس کی وجہ سے ہمارا لا الہ الا اللہ کا جو اقرار ہے وہ بیکار ہو جائے، یعنی ہمارا ایمان ختم ہو جائے، اسلام بیکار ہو جائے. تو یہ کل ملا کر کے 7 شرطیں ہیں. شیخ آخر میں کہتے ہیں ھذا واللہ المرجو، ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کو مضبوط کریں، اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی اور اپنے اعتقاد سے. وهو الموفق وحدہ والہادی الی سواء السبیل، اور وہی اکیلے تنہا ہدایت اور توفیق دینے والا ہے صحیح راستے کی جانب. وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد. اور اللہ رب العالمین درود و سلام اور برکتیں اور انعام نازل کرے اپنے بندے اور اپنے رسول اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اور آپ کے آل و اولاد اور آپ کے صحابہ کرام تمام لوگوں پر. تو الحمدللہ یہ کتاب ہماری آج کی اس مجلس میں مکمل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا ہے اور بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے اور اس پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اس کو ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور ہمارے کلمے کو اللہ تبارک و تعالی مضبوط بنائے. ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط کو مکمل کریں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اور ہماری زبان سے جو آخری کلمہ ہماری موت کے وقت نکلے وہ یہی کلمہ ہو لا الہ الا اللہ
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کفار مشرکین سے جب دلی جو سے